بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد ایک ہی بیٹا دیا تو بس سوچ لیا کہ اب سارا کچھ اس بیٹے پر لگا دیں گے، کیونکہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے کہا میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ دکھ تو بہت تھا مجھے، لیکن دل میں سوچا کہ بس بیٹا تو مل گیا ہے، اب یہی ہمارا سہارا بنے گا۔ وہ بہت لاڈلا ہونے لگا، بہت ہی خوبصورت بھی تھا اور اکلوتا بھی، اسی لیے بہت لاڈلا بن گیا۔ اب اس کے باپ نے کہا کہ اس کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا جائے گا، گاؤں میں اس کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی۔ ایک ہی بیٹا تھا، میرا بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کے بہتر مستقبل کے لیے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ یوں سمجھیں کہ اس کی ساری زندگی شہر میں ہی گزر گئی تھی۔ 10 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے کہا اسے تعلیم کے لیے باہر ملک بھیجوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت۔ میں نے کہا میرے 10 سال کے بچے کو باہر کے ملک کس کے پاس بھیجو گے؟ اس کا کہنا تھا وہاں پر میرا ایک دوست ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ 5 سال کے بچے کو شہر میں اس کے چاچو کے پاس بھیج دیا، اور اب کسی پرائے گھر پرائے ملک میں بھیج رہے ہو۔ پھر میں نے بچہ پیدا ہی کیوں کیا اگر اس نے میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہی نہیں تھا؟ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو رہے لیکن کچھ بن نہ سکے، اس گاؤں کے لڑکوں کی طرح بے وقوف اور نکما بن جائے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا افسر بنے، لیکن میں نے اپنی مامتا کی قربانی دے دی اور اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیج دیا۔ اسے باہر کے ملک گئے ہوئے مزید 10 سال ہو گئے اور وہ 20 سال کا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کے واپس آنے کے کوئی ارادے نہیں تھے۔ اب تو وہاں پر جاب بھی کرتا اور کہتا کہ میں نے ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر بھی لے لیا ہے، لیکن اس کے باپ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بیمار تو وہ کافی عرصے سے تھا، لیکن اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور کہا کہ ان کو گھر لے جائیں اور ان کا بہت خیال کریں۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ 1 ہفتہ پہلے ہی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، تو بیٹے کو کہا کہ بختاور واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر اکیلی رہ گئی ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ بالکل بھی نہیں آ سکتا۔ جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اب تو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ آنے میں بھی آناکانی کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم نہیں آئے اور تمہارے باپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میرے مرنے پر بھی نہیں آنا، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے اچھے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ جب اس کو دیکھا تو مجھے بالکل ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اسے اتنے سالوں بعد دیکھ رہی تھی، صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ تصویروں میں کیا پتہ چلتا ہے؟ میرا بیٹا تو بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں بہت ہی پتلی پتلی لگ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھ سے گلے ملا تو مجھے بہت ہی نازک لگا۔ رات کو وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبح ہی اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ چلو کم سے کم میرے بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھ تو لیا، باپ کی آنکھوں کو بھی سکون مل گیا، لیکن وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا بیٹا 2 دن بعد ہی جانے کی ضد کرنے لگا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہاں تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے بیٹے نے کہا کہ میرے بہت ضروری پیپر ہیں جن کو میں نے ضرور دینا ہے۔ اگر میں نے وہ پیپر نہ دیے تو سمجھیں میرا وہاں پر 10-12 سال رہنا بیکار چلا جائے گا، آپ دونوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی اور میری محنت بھی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، لیکن پیپرز دے کر تمہیں واپس آنا ہوگا۔ بیٹے نے کہا میں واپس نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے وہیں پر رہنا ہوگا، پیپرز کے بعد میری نوکری لگ جائے گی۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی؟ تو میرا بیٹا عجیب سی شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ اچھا تھا اس کے اندر چھوٹا سا ٹاپس بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا جب سے وہ آیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کے لیے ہی پریشان تھی، اس کے بعد اتنا بڑا صدمہ گزر گیا، اپنے بیٹے کو غور سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا عورتوں کی طرح کان سلوایا ہے اور بیچ میں ٹاپس بھی پہن رکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ عورتوں والی حرکت نہیں ہے، آج کل مرد بھی کان سلواتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کانٹے پہنتے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ نارمل ہے۔ امی یہاں پر عجیب ہوگا، وہاں پر عجیب نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں اب تو باہر کے ملک والا ہو گیا ہے، اب تو تجھے نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا جو ہم گاؤں والوں کو پتہ ہی نہیں ہوں گی۔ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں 10 دن تک آپ کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کے بعد جانا ہوگا، میں جلدی واپس آنے کی کوشش بھی کروں گا یا پھر آپ کو وہاں لے جانے کی تیاری کروں گا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اب تیرے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون۔ پتہ نہیں میرا بیٹا اتنا پریشان کیوں لگ رہا تھا، اس کی شکل مجھے بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا، ادھر ادھر ہو جاتا، کبھی کہتا کہ وہاں پر دن اور رات کا ٹائم تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ وہ 2-3 دن گزر گئے تو اچانک میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی۔ میں نے کہا بیٹے تمہارا پیٹ کیوں نکلا ہے؟ تیرا اس عمر میں 20 سال کی عمر میں لڑکوں کے پیٹ نکلے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تو کہنے لگا یہ تو آپ کا پیار ہے، جب سے میں آیا ہوں آپ نے مجھے اتنے مزے کے کھانے بنا کر کھلائے ہیں کہ میرا 1 ہفتے میں ہی پیٹ نکل آیا۔ میں نے کہا کوئی بھی کھانے نہیں کھائے تو نے، اور اگر کھائے بھی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، اپنے پیٹ کو کم کرو، یہ گاؤں کا ماحول ہے، یہاں کھلی ہوا ہے، ادھر ادھر پھرو، لوگوں سے ملا کرو۔ تم یہاں سے جب سے گئے ہو ہمیشہ ساری عورتیں مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتی رہی ہیں، اور تم جب سے آئے ہو کسی سے ملے بھی نہیں۔ میرا بیٹا کچھ عجیب سا ہو گیا، کسی سے ملنا ملانا تو دور، میرے پاس بھی 2 گھڑی نہیں بیٹھ پاتا تھا، فون پر مصروف رہتا بہت زیادہ، اور ہنس کر کسی سے بات کرتا۔ میں اس کے لیے چائے لے کر آ گئی اور کہا کہ تم نے کوئی لڑکی تو نہیں پسند کر لی وہاں پر؟ تو اتنی بری طرح چونک گیا کہ چائے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ کہنے لگا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، ظاہر ہے تو وہاں پر رہے گا، نوکری وہاں پر کرے گا تو لڑکی بھی وہیں کی پسند کرے گا۔ جس طرح تو فون پر باتیں کر رہا ہے شرما رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے، بتا دے تاکہ تیری شادی تو خود کرا دوں۔ میں تو تیرے باپ کی باتوں میں آ گئی، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہاں پر بھی تو بچے پڑھتے ہیں، قابل بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے ہیں، تجھے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کسی کام نہ آیا، اور تو ابھی تک کیا بنا ہے؟ ابھی تک تیری پڑھائی نہیں ختم ہو رہی، اس سے اچھا تو اپنی زمینوں پر کام کرتا۔ ہم ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، زمین والے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی نوکری کرنے کی؟ اب تو تیرا باپ بھی نہیں ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ نوکروں کے ہاتھوں سب کچھ نہیں چھوڑا جاتا، میں تو نہیں جاؤں گی زمین پر کام کرنے۔ اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ رات کو اچانک میرے بیٹے کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، تو کہنے لگا کون سا ڈاکٹر؟ میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی مرد ڈاکٹر نہیں ہے، اس گاؤں میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو عورتوں کا علاج کرتی ہے، اور مردوں کو تو اپنے کلینک میں گھسنے نہیں دیتی۔ لیکن جتنی تیری حالت خراب ہے ہمیں کوئی ترکیب لگانا ہوگی، کیونکہ شہر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ تو میرا برقع پہن دے، میں کہہ دوں گی کہ یہ عورت ہے، ہم تیرا چیک اپ کروانے چلتے ہیں۔ میرا بیٹا عجیب حرکتیں کر رہا تھا، کہتا تھا ایسے نہیں جاؤں گا، اور پھر کہتا کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، اس لیے بہت زیادہ فکر مند بھی تھا اور جانا بھی نہیں چاہتا تھا، پر اسے زیادہ ہی درد ہوا تو میرا برقع پہن کر میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے نام پوچھا تو وہ بھی غلط بتا دیا، اس نے یہیں پر بیٹھی رہو، رپورٹ آتی ہے تو پھر میں دوائیاں دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ دیکھی تو 2 منٹ بعد اس نے ایسی بات بولی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سن کر ایسے چونکی جیسے کسی اور دنیا کی بات سنی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ڈاکٹر تھی ہی نہیں، اس کا مطلب لگتا ہے کہ جھوٹ کا پلندہ بنائی بیٹھی تھی، اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ تو مرد ہے، تو یہ امید سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے خود ہی سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی امید سے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے، آپ کی بیٹی کو 2 سے 3 مہینے کے بعد بچہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو کیا یہ رپورٹ بھی جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے بھی اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی تو آج کل تو شادی کے بغیر بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی چکر چلایا ہوگا اس نے، آپ کو بتایا نہیں ہوگا۔ آپ کہتی ہیں تو میں معاملہ حل بھی کروا سکتی ہوں، لیکن مجھے 50,000 روپے چاہیے ہوں گے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو ایسے دیکھا جیسے میں اسے کھا جاؤں گی۔ وہ ڈاکٹر تھی ہی نہیں، اس کا مطلب ایک تو جھوٹی ڈاکٹر بن کے بیٹھی تھی، اوپر سے غلط کام کروانے کے مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی۔ شاید پہلے بھی اس طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، 1000 باتیں سنائی۔ میں نے کہا تم جیسے لوگ ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں۔ وہ بھی غصہ ہو گئی اور کہنے لگی اپنی بیٹی کے پیٹ میں کسی کا بچہ پل رہا ہے جبکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، اور مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ بی بی جب 2 مہینے بعد تم نانی بن جاؤ گی تب تم سے پوچھوں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن تمہیں اس معاشرے کا نہیں پتہ۔ جب تمہاری یہ بیٹی بغیر شادی کے بچہ اٹھائے معاشرے میں آئے گی، نہ تو یہ معاشرہ تمہاری بیٹی کو نگل جائے گا۔ میں نے اس عورت کو جاتے جاتے کہا کہ جس دن اس لڑکی کا بچہ پیدا ہو گیا اس دن میں تمہاری مرید ہو جاؤں گی۔ تم مجھے جو کہو گی میں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کوئی لڑکی نہیں ہے، اور یہ پاگل ڈاکٹر، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ دل تو کیا کہ گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اس ڈاکٹر کی شکایت کر دوں، پھر سوچا کہ بات بھی مجھ پر آتی کہ تم نے بھی تو جھوٹ بولا، اس لیے نہیں گئی۔ گھر آ کر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کچھ کیوں نہیں بولے، تو کہنے لگا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ تم نے کچھ نہیں بولنا۔ پھر میں نے کہا کیا بولتا، مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر اس طرح کی ڈاکٹر ہوگی، یہ جگہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتا، لیکن اس بات پر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ میرے بیٹے نے 10 دن بعد جانا تھا، مگر میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے اسے جانے سے روک لیا۔ وہ پریشان بھی تھا، لیکن مجھے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میری ایک ہی رشتہ دار تھی، اس کو میسج کیا کہ بیمار ہوں، آ کر میرے ساتھ رہ جاؤ، تو وہ اپنے مسئلے سنانے لگی۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں اور تمہارے گھر سے اسکول بہت دور پڑ جاتے ہیں، میرا شوہر مجھے آنے نہیں دے رہا، بہنیں بیٹیاں کزن نے تو ویسے بھی جب شادی شدہ ہو جائیں تو پھر سب کچھ اپنے شوہر کی مرضی سے ہی کرتے ہیں، اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی اور میرا بیٹا بھی میرے کام کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ بہت مزیدار کھانا بنا لیتا، بالکل میری طرح۔ میں نے اسے کہا تم نے اتنا اچھا کھانا بنانا کہاں سے سیکھ لیا؟ تو کہنے لگا کہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو کھانا بنانا آ جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی تو پورا دن اپنے بیٹے کو دیکھنے ہی نہیں تھی، میری دوائی بھی شاید نیند کی دوا تھی۔ میں ہمیشہ سوئی رہتی، رات کو میرا بیٹا میرے پاس آتا اور میرے پاس بیٹھ جاتا۔ میں اپنے بیٹے کو کہتی مجھے لگتا ہے میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تو وہ کہتا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ پھر میری حالت قدرے بہتر ہوئی، 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن میرے بیٹے کے پیٹ میں پھر سے شدید درد ہوا۔ میرا بیٹا اچانک درد کی شدت سے زمین پر بیٹھ گیا اور بری طرح سے چلانے لگا۔ وہ اتنی بری طرح چلا رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں دنیا بھر کا درد ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ اسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا اور کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے عورتوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا عظیم کو فون کر لو۔ یہ لفظ وہ بار بار چلا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ عظیم کون تھا، میں کسی عظیم کو نہیں جانتی تھی۔ پھر اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، تو میں نے کہا میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، خدا را اس کی مدد کرو۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا اور میرے بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہے، اس دن میں اس کو لڑکی سے بنا کر لائی تھی، کیونکہ یہاں پر اور کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو کمرے میں لے گئی اور 2 سے 3 گھنٹے گزر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب کوئی باہر آتا لیکن مجھے کچھ آتی، میں جب ان سے پوچھا تو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھتی جیسے میرے سر پر سینگ لگے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر نے کہا وہ جو بھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آپ کا بیٹا نہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ ایک عورت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا، اس کا نام بختاور ہے۔ عورت نے کہا نام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک عورت کے جسم کی بات، اور ایک عورت کے جسم سے ہی ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے، جس کو آپ اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اور درد سے وہ اس شخص کا نام چلا رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی عجیب و غریب قسم کے خواب میں ہوں جو ٹوٹ ہی نہیں رہا، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سچ مجھ ایک بیٹی میرے بیٹوں کے پہلو میں پڑی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری بیٹی کے پہلو میں۔ میرے بیٹے کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے گھر لے آئی۔ اس کے کمرے میں دیکھا تو وہاں حلیہ بدلنے کا سامان پڑا تھا، جس سے وہ اپنے آپ کو لڑکے کی طرح بنا کر میرے سامنے آ جاتا، لیکن اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کو چھپانے کے لیے لمبے کوٹ پہنتا۔ پھر بھی اس کا بڑا پیٹ مجھے نظر آ گیا، لیکن کبھی اس طرح کا شک میں اس پر کیسے کر سکتی تھی؟ میرے بیٹے کو کچھ ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے مجھے ساری بات بتائی اور وہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا نہیں، بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہی تھا، میری جسمانی ساخت میں تھوڑی بہت تبدیلی تھی۔
اسی وجہ سے آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیا، مگر میری قسمت اچھی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہا ہوں۔ مجھے میرے استاد نے پہلی دفعہ بتایا کہ دراصل میں کیا ہوں، مجھے مستقبل میں اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے 7 سال کی عمر میں پتہ چل چکا تھا کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس راز کو چھپایا، ابا بھی یہ بات جانتے تھے، وہ بھی میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، تبھی تو مجھے آپ سے دور رکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ صدمہ ملے اور آپ اس طرح کی بات کبھی بھی چھپا نہیں پاتی، یہ سارے گاؤں میں پھیل جاتی، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اسی لیے بابا نے مجھے ایک پل بھی یہاں نہیں رہنے دیا اور باہر کے ملک بھیج دیا۔ وہیں پر میرا آپریشن ہوا، جس کے پیسے بھی بابا نے بھیجے تھے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اپنی ماں سے یہ بات جب تک چھپاؤ چھپا لو، اسے چھپانا، کیونکہ وہ بہت ہی جذباتی عورت ہے۔ میرا آپریشن ہو گیا تو میں پوری طرح ایک لڑکی بن چکی تھی۔ میں نے وہیں پر اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ مجھے بہت اچھا انسان عظیم ملا جس نے مجھے قبول کیا، مجھ سے شادی کی، اب میری اولاد ہے۔ جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو اس وقت بھی میں امید سے تھی، اسی لیے میں آنا نہیں چاہتی تھی، مگر بابا کی حالت کے بارے میں سن کر میں یہاں پر آ گئی۔ پھر آپ کی حالت کے بارے میں جان کر مجھے یہیں رہنے پڑا۔ جس سے میں بات کرتی ہوں وہ میرا شوہر ہے اور میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنے بیٹے، یا یوں کہوں کہ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ لیکن اب اور کسی ثبوت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی بچی اس کی گود میں تھی، اس لیے اپنے شوہر سے میری بات کروائی۔ پر ابھی یہ بات یہاں پر کسی کو پتہ چل گئی تو وہی ہوگا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا اب بھی میرے ساتھ چلیں اور ہمیشہ کے لیے اس ملک سے باہر رہیں، وہاں پر ایسی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا، نہ ہی کسی کی زندگی میں کوئی دخل دیتا ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران بھی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگا اور اس پر یقین کرنے میں میری مدد کی میری نواسی نے، جس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے میں شادی کے 10 سال بعد امید سے ہوئی تھی، میرے ہاں اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بہت علاج کروانے کے بعد یہ سب ہوا تھا۔ میں نے بھی اسے بہت سی دوائی کھائی تھی جنہوں نے میرے وجود پر بہت اثر کیا، شاید اسی وجہ سے یہ سب ہوا تھا یا جو بھی وجہ بنی، پر بختاور میرا بیٹا نہیں بلکہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بختاور کہتی ہے کہ اسے بہت اچھے لوگ ملے، وہ استاد جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، پھر اس کا شوہر عظیم جس نے اسے قبول کیا۔ میں اپنے داماد سے بھی ملی، باہر کے ملک میں لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ بختاور مجھ سے جھوٹ بولنے کے لیے لڑکوں والے کپڑے پہن رہی تھی، لیکن اب جب وہ لڑکی والے کپڑے یہاں پہن کر پھرتی ہے تو وہ میری بیٹی ہی لگتی ہے۔ اس بات پر مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، اور بیٹیاں ہی ماؤں کے لیے اتنا کرتی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ میں یہاں پر ہوں، پر افسوس اس بات کا ہے کہ میرے شوہر نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی، شاید وہ مجھے صدمے سے بچا رہا تھا۔ اس لیے بھی دعا کروں گی کہ یا اللہ میرے شوہر کی مغفرت فرمائی۔ زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ میری اولاد خوش ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، وہ ماں بن چکی ہے۔ اگر میری بیٹی خوش ہے تو پھر میں بھی خوش ہوں، مجھے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔